ہمارے لیے کہے. میں ایک شعر آپ کی نظر کروں گا کہ جو بھی قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جو بھی قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہے گا رستہ وہیں سے نکلے گا. شبیر صاحب یہ آپ کے لیے بھی ہے. جو بھی قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہے گا رستہ وہیں سے نکلے گا. وطن کی ریت مجھے ایڑیاں تو رگڑنے دے، وطن کی ریت مجھے ایڑیاں تو رگڑنے دے. مجھے یقین ہے کہ چشمہ یہیں سے نکلے گا، مجھے یقین ہے کہ چشمہ یہیں سے نکلے گا. لالا یاسر صاحب مشہور تاجر تشریف لائے. خواجہ شعیب ایڈوکیٹ صاحب ممبر کور کمیٹی چکسواری. شبیر نبیالی صاحب ممبر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی. فیصل عرفات صاحب سب انجینئر میکینیکل PWD تشریف لائے. چودھری ہارون صاحب یہاں نظر آ رہے تھے، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. خواجہ عبدالرؤف محکمہ برقیات سے تشریف لائے، عبدالرؤف مستان. حافظ عابد حسین محمد نعیم صاحب چودھری پرویز صاحب تلواڑہ سے تشریف لائے. صغیر حسین توتھال سے تشریف لائے. مسعود رانا صاحب پریام سے. طارق شاہ صاحب سابق صدر میڈیکل ایسوسیشن. ظہیر صاحب معروف صحافی صدر پرنٹ اینڈ الیکٹرانک میڈیا ڈڈیال سے. قاضی اخلاق صاحب. شہباز شاہ صاحب صدر انجمن تاجران ایک بار پھر. چودھری عبدالشکور صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. چودھری ماجد توتھال سے تشریف لائے. قاضی جاگیر صاحب. ملتان خان صاحب. عدنان بٹی صاحب. چودھری ریاض صاحب. ناصر برکت صاحب تشریف لائے، آپ کا بہت بہت شکریہ. چودھری محمد خلیل صاحب سیاسی اور سماجی شخصیت. چودھری نمبردار بٹی داؤد صاحب تشریف لائے، آپ کا بہت بہت شکریہ. چودھری نمبردار لال صاحب. انسپیکٹر زاہد چودھری صاحب. راجہ تسلیم خالد صاحب. کونسلر عمران صاحب. ماسٹر شاہد بٹی صاحب، آپ سب کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اور ہمارے اس پروگرام کو عزت دی. بس دو مقرر رہ گئے. آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں. نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. اب میں جس شخصیت کو دعوت دینے کے لیے جا رہا ہوں، نہایت ہی مدلل گفتگو، نہایت ہی عمدہ شخصیت، آپ کی بھرپور تالیوں میں تشریف لائیں گے مرکزی ڈپٹی سیکرٹری اطلاعات پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر عارف چودھری صاحب. نحمد و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آزاد پریس کلب چکسواری کے صدر عابد چودھری صاحب، سیکرٹری جنرل زاہد سواج صاحب اور ان کے جملہ عہدیداران جنہوں نے آج یہاں پر حلف اٹھایا کہ اگلے عرصے کے لیے ہم اللہ کو حاضر ناظر جان کر عہد کرتے ہیں، اور جو عہد کیا ہے وہ آپ کے سامنے کھڑے ہو کے کیا ہے. جسے ہم عہد کہتے ہیں وہ آپ اللہ سے کرتے ہیں، اور جب اللہ سے کرتے ہیں تو آپ کا دل اور دماغ اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، اور اس ہستی کو گواہ بنا کے آپ کہتے ہیں کہ ہم نے آئندہ جو ہماری ذمہ داریاں ہیں ان کو پورا کریں. انتہائی مشکل کام ہے کہ جب اللہ کو گواہ بنا کے آپ کھڑے ہو کے لوگوں کے سامنے یہ بات کرتے ہیں کہ ہم نے اگلے سال جو بھی کام مجھے تفویض کیا گیا ہے اس کو پورا کروں گا. مگر میں اس کو یہ بھی سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی معاشرہ، کوئی بھی قوم، کوئی بھی اقوام اس وقت ترقی نہیں کر سکتی جب تک وہ سسٹمیٹیکلی آگے نہ بڑھے، ایک طریقہ کار کے مطابق آگے نہ بڑھے. تو یہ طریقہ کار ہے کہ مختلف جگہوں پر مختلف لوگوں کو عہدے دیے جاتے ہیں تاکہ وہ ایک تنظیم کے اندر رہ کر کما حق ہو لوگوں کی بہتری کے لیے کام کر سکے. میں انتہائی مختصر وقت میں سب سے پہلے ان کو مبارکباد اور اس عہد کے ساتھ کہ انشاءاللہ تعالی جس طرح انہوں نے آج اللہ کو گواہ بنایا ہے، یہ چکسواری اسلام گڑھ کے
مسائل پہ اور خصوصاً تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے، جس کی وجہ سے ہمیں دنیا کے اندر ایک مقام دیا جاتا ہے کہ کشمیری ایک قوم ہے اور ڈسپیوٹڈ ہے، اور اسے وہ حق نہیں دیا گیا۔ جب 14-15 اگست ہندوستان اور پاکستان مرز وجود میں آئے اور ہمیں تقسیم کر دیا گیا، اس پہ بھی ان کا قلم، ان کی آواز لوگوں تک پہنچنی چاہیے۔ میں لمبی تقریر کرنے کی بجائے مختصر، بہت دفعہ اس پہ بات ہوئی کہ صحافیوں کی کیا ذمہ داری ہے، پرواز صاحب، سوائی صاحب، خود اقبال خواجہ صاحب، باقی دوست اس پہ بات کر چکے۔ میں جس مقام پہ کھڑا ہوں اس وقت حلقے کے اندر وہ اپوزیشن ہے، اور میری جماعت اس وقت اس حلقے کے اندر اپوزیشن کا رول ادا کر رہی ہے، اور کچھ عرصہ پہلے حکومت میں بھی رہی ہے۔ ہم بھی جب سیاست کے اندر لوگوں کے سامنے آ کر کھڑے ہوتے ہیں، ان سے ووٹ مانگتے ہیں، اپنی جماعت کا مینیفیسٹو پیش کرتے ہیں، منشور دیتے ہیں، تو ہم بھی بیسیکلی عہد کر رہے ہوتے ہیں کہ مزدور مزدوری کرتا رہے، بینکر بینکنگ کرتا رہے، استاد پڑھاتا رہے، مزدور مزدوری کرتا رہے، کسان ہل جوتا رہے۔ ان کے تمام مسائل جو زندگی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں انہیں ہم حل کریں گے۔ اس کا مقصد ہے ہم بھی اللہ کے سامنے جواب دہ ہیں۔ جہاں اللہ کے سامنے جواب دہ ہیں وہاں پہ ہم، جیسے بشیر پرواز صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ چوتھا ستون صحافیوں کا ہے، اس کو میں عموماً کہتا ہوں کہ یہ معاشرے کی آنکھ ہے، اور آنکھ دیکھتی ہے، دل سے محسوس کرتی ہے، اور محسوس کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے معلم بنا کے بھیجا تھا، ان کا دیا ہوا قلم حق اور سچ کی بنیاد پر وہ لکھتا ہے کہ حکومت یہ کام کر رہی ہے اور اپوزیشن یہ کام کر رہی ہے، اور یہ آنکھ دے کے غیر جانبداری سے جب پیش کرتی ہے قلم کے ذریعے، تو پھر لوگ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے آئندہ 5 سالوں کے لیے حکومت کس کو دینی ہے، تاکہ ہمارے مسائل کم ہوں۔ تو میں صرف ایک پکچر آپ کے سامنے رکھ کے اجازت چاہوں گا، کیونکہ میرے اس کے ساتھ کمٹمنٹ روح نہیں ہے میری ماں اور باپ کی قبریں ہیں۔ میرے ماں اور باپ، میرے آبا و اجداد، مطلب آپ کے میر پوریوں کے 1967 میں منگلا ڈیم کی ایک بڑی نیل کو پانی کے نیچے ڈبو دی گئی۔ تہذیب و ثقافت، ہیریٹیج، کلچر، ایموشنل اٹیچمنٹ، سب کچھ تباہ کر دیا گیا۔ ہمارے ساتھ ہوا کیا اس وقت بحث میں نہیں کروں گا، کیونکہ میں 2001 میں منگلا ڈیم توسیع منصوبے کی بنیاد پہ جب اینٹی منگلا ڈیم توسیع ایکشن کمیٹی کو مرز وجود میں لایا اور وہ تمام چیزیں پاکستانیوں کو بتائی کہ تم نے ہمارے ساتھ کیا اشر کیا، اور اس اشر کی بنیاد پر ہمیں بہت کچھ دیا گیا، جس کا مقصد یہ ہوا کہ ہم ثابت کر سکے تم چور تھے، تم نے ہماری تباہی نکالی تھی۔ جب وہ چیزیں دی تو ہم نے کہا کہ یہ آپ چیزیں اس لیے دے رہے ہو کہ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ سچ ہے۔ وہی پوائنٹ یہاں پہ آج اجاگر کرنا ہے کہ پچھلے 45 سالوں سے یہاں پر صرف ایک ایم ایل اے براجمان ہے۔ کسی بھی حلقے کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا ایم ایل اے منسٹر بنے، منسٹر کے بعد خواہش ہوتی ہے حلقے کی کہ میرا منسٹر ذرا تگڑا بنے، پھر اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا منسٹر یہاں پہ اسپیکر بنے، پھر اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اگر اس کو آخری بھی عہدہ مل جائے۔ تو ہماری جتنی مجبوریاں ہیں، ہماری جتنی تکالیف ہیں، ہماری جو مسائل ہیں، جو ہیلتھ کے ہوں، ایجوکیشن کے ہوں، انفراسٹرکچر کے ہوں، ان امپلائمنٹ کے ہوں، بے روزگاری کے ہوں، یا لوگوں کو امن عامہ ہو، وہ پرووائڈ کرے گا۔ تو ہماری خوش قسمتی سے دیکھیں کہ ہمیں یہ تمام عہدے اپوزیشن لیڈر سے لے کر وزارت علم تک بھی مل گئے، جس کو ملے جو اس کی ہم اپوزیشن کر رہے ہیں۔ کس کے ذریعے ملے؟ آپ کے ذریعے کہ آپ نے ووٹ دیا۔ صرف وہ ایک پکچر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے واپس اس حلقے کے ساتھ کیا سلوک کیا، واپس کیا کیا۔ صرف ایک جملہ، ایک ایشو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اگر میں کتاب کھولوں گا تو آپ بھی تھک جائیں گے کہ واقعی وہ جو پرانی یادیں ہیں وہ ساری آپ نے یاد کرا دیا۔ صرف ایک جو میرا سینٹیمنٹ ہے، میں نے کہا میری ماں اور میرا باپ کی قبریں جو اجڑی ہیں، میں اس کی بنیاد پہ کہتا ہوں کہ پچھلے ہفتے آپ نے دیکھا ہوگا پی سی ہوٹل میرپور کے اندر اس کے نیچے ایک قبر سے ہڈیاں نکلی ہیں۔
اور وہاں پر ایک NGO گئی ہے, اس ہڈیوں کو اکٹھا کیا ہے اور پھر کفن دفن کر کے دفنایا گیا. وہ میری ماں کی تھی, وہ میرے باپ کی تھی, میرے باپ و اجداد کی تھی, کہ وہ ہڈیاں یہاں سے نکل کے منگلا کے مقام پر جاتی ہیں. وہاں پر 9 مشینیں لگی ہوئی ہیں, وہ ہڈیاں ان کے اندر پیستی ہیں اور ان گودوں سے جو کیلشیم نکلتی ہے وہ پاکستان کے نوجوانوں کو, چیموں کو, چودھریوں کو سر ثابت و شاداب کرتی ہے. اور وہاں پر انڈسٹریلسٹ کے کمکمے چلتے ہیں اور انڈسٹریاں چلتی ہیں, مگر اس میں جو کام ہوتا ہے, جو کیلشیم ہوتا ہے, وہ میرے ماں اور باپ کا ہوتا ہے. اور میرے ساتھ پھر سلوک کیا کیا جاتا ہے؟ کوئی سلوک نہیں کرتا. جناب کے حلقے کا وزیر اعظم, اپوزیشن لیڈر, جس کا اب بھی بیٹا اسمبلی کے اندر موجود ہے, وہ کرتا ہے کہ اس کے عوض آپ کے آئی ہوئی وسیع کو کم نہیں کرتا, بلکہ نعرہ لگاتا ہے کہ اگر میرے وہ جو گڑی خباباش ہے اس کو روشن کرنے کے لیے میری قوم مزید بھی پستی ہے تو میں اس کے لیے حاضر ہوں, صرف اپنے عہدے کے لالچ کے لیے. اس کی ایک مثال دے کے اجازت چاہوں گا کہ ہم نے 2001 میں اس تحریک کا جب آغاز کیا, اس کے عوض ہم اجڑے 2013 میں پانی چڑھا. جب پانی چڑھایا گیا اس وقت وزیر اعظم لکلی آپ کے حلقے کا تھا. میں چیختا رہا, چلاتا رہا اور ان سڑکوں پہ گھومتا رہا, راستے روکتا رہا. بہت سارے لوگ وہ ہیں, صرف ایک بات کرتا رہا, پانی چڑھانا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. وہ خدا کے بندو, انٹرنیشنل رولز ہیں کہ جن لوگوں کو آپ ڈسپلیس کر رہے ہو, جن کو اجاڑ رہے ہو, ان کو پہلے آباد کرو, ان کو وہ فیسلٹیز دو جو یہ ریزک پروجیکٹ کے اندر لکھی گئی, تو اس کے بعد اجاڑ دو. مگر ان پہ پریشر بڑھا. 20 ارب روپے کی زندہ پراپرٹی 2013 اگست میں ڈبو دی گئی بغیر نوٹس کے, بغیر لوگوں کو آباد کیے, بغیر لوگوں کو کچھ دیے. تو وہ کون تھا؟ یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ صحافت کرتے ہیں. آج میں یہاں پہ بول رہا ہوں تو کل میرا اپوننٹ یہی آپ کے پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کے جو میں جھوٹ بولوں گا اس کو ہائی لائٹ کرے گا, اور آپ دونوں کا جو ورژن ہے وہ لکھیں گے اور لوگ فیصلہ کریں گے سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے. اور جب ہمیں اجاڑ دیا گیا تو اجاڑنے کے بعد ہمارے ساتھ وعدہ تھا کہ آپ کو نیو سٹی کے اندر فلاں چیزیں بنا کے دیں گے, ہم آپ کو قبرستان بنا کے دیں گے, ہم آپ کو دکانیں دیں گے, ہم آپ کو اسکول کالج دیں گے, ہم آپ کو وہاں پر ڈسپینسری دیں گے, یعنی بلڈنگز بنائی گئی. المیہ دیکھیں کہ آج 2013 سے 13 سال گزر ہو گئے. میں نہیں کہتا, یہاں پر یونیورسٹی کے سب سے بڑے دوست میرے چودھری مرزا ریاض صاحب بیٹھے ہیں, آج بھی 9 بلڈنگز پڑی ہیں. وہاں پر اس وقت گدھا بھی شرماتا ہے کہ میں اس کے اندر جاؤں یا نہ جاؤں, اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. قبرستان کی کیا حالت ہے, لوگوں نے مل کے کیا کیا ہے. ہمارے لیے پرائرٹی کیا تھی کہ ہم نے گیٹ بنانا ہے. پچھلے 2.5 سال سے, اسی پہ میں ختم کروں گا, پچھلے 2.5 سال سے اس وقت وزیر خزانہ, اس حلقے کے MLA جن کے والد محترم وزیر اعظم نے آج سے 13 سال پہلے ہمیں ڈبویا, پچھلے 2.5 سال سے وہ منگلا سے لے کر یہ دہان گلی تک ایک وزارت انجوائے کر رہے تھے. ایک بڑا بورڈ ہو جیسے اب ہے وزیر خزانے کا تو بہانہ بن جاتا ہے کہ میں نے پورے کشمیر. ان کے صرف ایک کام تھا کہ آپ نے متاثرین منگلا ڈیم کے حقوق کا تفظ کرنا ہے, انہیں آباد کرنا ہے, ان کے معاملات کو دیکھنا ہے. تو ان کی پرائرٹی کیا ہوئی کہ 2.5 سال رہنے کے باوجود, دوستو ساتھیوں آپ کے سامنے میں یہ بات کرتا ہوں, 2.5 سالوں میں منسٹر ہونے کے باوجود پاکستان کے واپڈا کے چیئرمین کو ایک دفعہ بھی لیٹر بھی نہیں لکھا. میٹنگ تو دور کی بات ہے کہ ہمارے مسائل جوں کے توں ہیں اور آپ یہاں سے چلے گئے. 16,000 ذیلی کنبہ جات جو ایک گھر میں باپ رہتا تھا, اس کے 4 بیٹے تھے اور وہ بھی شادی شدہ تھے. ذیلی کنبہ جات کا ایشو سالو نہیں ہوا. ریفرنس کورٹ میں 4 ارب روپے کے کیس پڑے ہوئے, کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا. اور ہمارے یہ بچے جو چک سواری کے اندر ریسٹ ہاؤس سے زیادہ ضروری وہ تھا کہ ہمارا گراؤنڈ ہو, اور اس گراؤنڈ کی جا کر حالت دیکھ لیں. اور وہ 2.5 سال یہاں سے لگا کے واپس نئی وزارت پہ چلے گئے ہیں. اور کل جب آئیں گے تو کہیں گے کہ ہم نے کیا یہاں پہ کام کیا ہے. یہ آپ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے اور آپ نے لکھنا ہے. آخری بات,
اس آج پلیٹ فارم کی مناسبت سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری روح، ہمارا جسم، سب کچھ کشمیر ہے. اگر وہ نہیں ہے تو یہ مظفر آباد کی کرسی بھی نہیں ہے. یہ کرسی ہی بنی اس وجہ سے ہے کہ لاکھوں لوگوں نے 1947 میں قربانیاں دی. اس قربانیوں کی بنیاد پر ہم نے ایک حکومت بنائی 24 اکتوبر 1947 کو، جو مہاراجا کی جانشین تھی، اور اس کا کام تھا کہ ہم نے آزادی حاصل کرنی ہے. مگر کیا کہوں کہ پچھلے ہفتے میرے آنکھوں میں آنسو نہیں رکے جب آسیہ اندرابی نے، جو 64 سال کی ہیں، اس نے جیل سے لکھا کہ مجھے 7 سال ہو گئے ہیں میں جیل میں پڑی ہوں. اس کا میاں جو ہے ففتو، وہ پچھلے 35 سالوں میں جیل میں پڑا ہوا ہے، تیار جیل میں. اس کے ساتھ جو ناہیدہ تھی، جو تیسری ہے، کی عمر 160 اور 138 سال ہے، 38 سال ہے. انہوں نے لکھا مشترکہ لیٹر کہ کیا ہمیں کشمیریوں تم بھول گئے ہو؟ ہم بھی تمہاری بیٹیاں ہیں. میری بہن، ہم نہیں بھولے. ہاں، میرا مظفر آباد میں بیٹھا ہوا حکمران تماشبین، جو ہوٹل کی بنیاد پر کبھی چک سواری میں، کبھی مظفر آباد میں، کبھی حویلی ڈھاکہ گھومتا ہے، وہ تمہارے خون جو تم نے ہمارے لیے ان جیلوں کے اندر، ان سلاخوں کے اندر دیا ہے، وہ بھول گیا ہے. ہمیں بھی غیرت ہے کہ ہم اس کو چکاتے ہیں. مگر میں کیا کہوں، میرا دوست، میرا لیڈر، میرا بھائی یاسین ملک، جو میرا ہم عمر ہے، جس نے اپنی زندگی، اپنی جوانی، جسم کے اس قوم کے ناخن سے لے کر اس بال کے آخری کونے تک کوئی ایسی جگہ موجود نہیں ہے جو اس کی ٹوٹی ہوئی نہیں ہے. پچھلے 7 سالوں میں جیل میں پڑا ہوا ہے اور اسے عمر قید سزا دی گئی ہے. ایک دفعہ نہیں، 2 مرتبہ. اور اسے 28 تاریخ کو انڈیا کا ہندوتوا مودی مطمئن نہیں ہو رہا کہ یہ زندہ جیل میں کیوں پڑا ہے. نیا کیس NIA نے اپنی سپریم کورٹ میں دے دیا کہ 28 تاریخ کو فیصلہ کرو کہ اس عمر قید کو کنورٹ کرتے اسے سزائے موت دے دے. کیا مجھے اور آپ کو شرم نہیں آتی کہ میرا بھائی جو میری وجہ سے اس آزادی کی جنگ کے لیے اس تہاڑ جیل میں بیٹھ کر مودی سے یہ فیصلہ نہیں کر رہا کہ مودی کہتا ہے آؤ تمہیں وزیر اعلیٰ میں بنا دیتا ہوں مقبوضہ کشمیر کا، وہ کہتا ہے آزادی کی بات کرو جو تمہاری قانون آزادی ہند کی بنیاد پہ تمہیں بھی ملی ہے اور پاکستان کو بھی ملی ہے. مگر افسوس کہ آزاد کشمیر کا حکمران نشے میں دھت ہوٹل کے مزے لیتا ہوا مختلف جگہوں پہ جاتا ہے اور وہ اپنی آزادی کے ان لوگوں کو بول رہا ہے. میں اس پلیٹ فارم سے متنبع کرتا ہوں پاکستان کو، ہندوستان کو نہیں، اس لیے کہ یہ آپ نے ذمہ داری لی ہے کہ ہم نے آپ کی حفاظت کرنی ہے، آپ کی بات دنیا تک ہم نے پہنچانی ہے، آپ کا سینٹیمنٹ ہم نے ڈسپلے کرنا ہے. کیونکہ ہم کیا کرتے ہیں، تم ہمیں غدار کہتے ہو، جیسے تم نے سراب برکت کو پکڑ کے اندر کر دیا. تو کل یہ نہ کہنا کہ یاسین کو پھانسی کے بعد کشمیری کی طرف کا رخ کرتے ہیں اور پھر کس کو کہتے ہیں کہ ہم نے سفارت اپنے ہاتھ میں لے لی ہے. یہ میرے تھوڑے کو زیادہ سمجھو. یہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگوں نے جو کچھ کیا ہے، اب تمہارے لیے اس سے بڑا سبق کوئی نہیں ہے. اور آنے والے دنوں میں یہ کشمیری نوجوان تمہارے گریبان میں ہاتھ ڈال کر تمہیں چوک چوراہوں میں ان آزاد کشمیر کی گلی کوچوں میں وہ ایکشن کرے گا کہ تم یاد رکھو گے. میں اس پلیٹ فارم سے حکومت پاکستان سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ فل فور اجلاس اسمبلی کا بلائے اور مشترکہ طور پہ اسمبلی کے فلور سے ایک ریزولوشن پاس کروائے جو یاسین ملک کی اس کوشش پہ کہ اسے سزائے موت دی جائے دنیا کے اندر پیش کرے کہ ہمیں کسی طرح بھی قبول نہیں ہے. اسی طرح آزاد کشمیر والوں کو کیا کروں، وہ تو ہمیشہ جا کے نعرے لگا رہا ہے میں آ گیا بچوں کا شہدائی، مگر اس کو یہ نہیں پتا کہ میں گلے میں ہار ڈال رہا ہوں. اس کے پیچھے کتنی ماں بہنوں کی سسکیاں، کتنی ان کی عصمت دریاں، کتنے کڑیل جوانوں کی قربانیاں ہیں، جس کی وجہ سے میں اپنی ریاست بن کے آج ظفر آباد سے اس پورے علاقے میں گھوم رہا ہوں. یہ وہ مطلب بھول چکے ہیں. تو میرے دوستو، وقت میں نے زیادہ لے لیا کیونکہ میرا وہ سیٹلمنٹ تھا. آپ بہت صافی ہیں، اس وقت پرنٹ میڈیا کی صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ وہ تقریباً ختم ہو چکی ہے.
اور ساری دنیا جس کے پاس فون ہے وہ الیکٹرانک میڈیا پہ چلا گیا ہے. آپ کے لیے اب بہت زیادہ خوبصورت سپیس موجود ہے. میں آپ کو مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ سواری کے ساتھیوں کو، دوستوں کو، آپ وفادار بھی ہیں، کہ آپ کے لیے اب بہترین موقع ہے کہ اس AI کے زمانے میں، پوڈ کاسٹ کے زمانے میں آپ بھی اس پینل پر جائیں اور مشترکہ طور پہ پریس کلب میں اپنا ایک چینل بنائیں اور تمام دوست جو روزانہ کی خبریں ہیں تحقیقی بنیاد پر اس چینل میں اپلوڈ کریں، تاکہ لوگوں کو پر ڈے کی بنیاد پر یہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ اپنے الیکٹرانک سوشل میڈیا کے لیے لوگوں کے سامنے اس طرح آپ بھی سروائیو کر جائیں گے. اور اس طرح ہمارا جو یہاں پہ چک سواری میں بہت خوبصورت آپ لوگوں کا، تمام صحافیوں کا، کس چیز کا نام لوں، جیسے عمران بلال نے کہا، میں اسی جملے میں پورا کرتا ہوں کہ آپ نے ہماری جو یہاں کی خبر ہے، یہاں کے جو ایشوز ہیں انہیں ایوان بالا تک پہنچانے میں دن رات ایک محنت کی ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. اسی پر ختم کرتا ہوں. میں خوابوں کا سوداگر ہوں، کیا تم میرے خواب خریدو گے؟ کچھ خوابوں کے گلدستے ہیں، کچھ مہنگے ہیں، کچھ سستے ہیں. کچھ خواب ہے میرے بنیادی، تعبیر ہے جن کی آزادی، آزادی، آزادی.